تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے لیے معیار ہے۔ ایمان تب قابل قبول ہوگا جب اللہ کے نبی کی محبت دل میں موجود ہوگی۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا، ثلاث من کن وجد بہن حلاوت الایمان، ثلاث من کن فیہ، تین خصلتیں، تین عادتیں، تین کام ایسے ہیں، من وجد بہن، جس شخص کے اندر وہ تین خصلتیں پائی گئیں، وجد بہن حلاوت الایمان، وہ ایمان کا مٹھاس ضرور پائے گا، ایمان کا مزہ، ذائقہ، ایمان کی لذت اس کو محسوس ہوگی۔ وہ کبھی اللہ اور اللہ کے نبی کے فرمان کے خلاف نہیں کر سکتا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یحب اللہ ورسولہ، کہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے کرنے والا ہوگا، سب سے زیادہ محبت اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ إِلَّا لِلَّهِ، کسی بندے سے اس کو محبت ہوگی تو وہ بھی اللہ کی وجہ سے ہوگی، کسی سے بغض اور عداوت ہوگا تو وہ بھی اللہ کی وجہ سے ہوگا، کسی سے محبت ہے تو اللہ کی وجہ سے کہ یہ بندہ اللہ اور اللہ کے نبی کا فرما بردار ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والا ہے، اس لیے مجھے اس کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے۔ تو اس سے محبت ہوگی یا دنیا کی کسی چیز سے محبت ہوگی تو اس کو اس لیے ہوگی کہ وہ بھی اللہ کی وجہ سے، کہ یہ اللہ کریم کی اطاعت کرنے والا، نبی کی اطاعت کرنے والا ہے، اس لیے مجھے اس سے محبت رکھنی چاہیے۔ اور تیسری خصلت یہ ہے کہ ان یکرہ ان یعود فی الکفر، کفر کے اندر دوبارہ واپس جانا، ایمان ملنے کے بعد، ایمان لے آنے کے بعد پھر کفر کے اندر لوٹنا اس کو ایسے ناپسند ہو کما یکرہ ان یقذف فی النار، جیسا کہ آگ میں جانا انسان کو ناپسند ہے۔ زندہ آگ میں چھلانگ لگانا کوئی انسان لگا سکتا ہے؟ جس طرح آگ میں چھلانگ لگانا اس کو پسند نہیں ہے، ناپسند کرتا ہے، اسی طرح ایمان لانے کے بعد کفر میں دوبارہ جانا کہ کافروں والا مذہب اچھا ہے، اس مذہب میں یہ سہولتیں ہیں، کبھی وہ اس کو ترجیح دے سکتا نہیں۔ یہ تین چیزیں جس بندے کے اندر موجود ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایمان کی لذت اور مٹھاس محسوس کرے گا۔ اور ایک صحابی آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک سوال کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتلائیے نا قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ کب واقع ہو رہی ہے قیامت؟ اللہ کے رسول، آپ اللہ کریم آپ کو بتاتے ہیں، آپ ہمیں بتا رہے ہیں، بڑے بڑے واقعات آپ کے پیشن گویاں پوری ہو رہی ہیں، ذرا قیامت کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے نا، کب آئے گی قیامت؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس سوال کو ذرا ناپسند فرمایا اور آپ نے فرمایا ویلک ما اعددت لها، ہلاکوں میں تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کیا مطلب؟ آپ کے اس جواب کا مطلب یہ تھا کہ تجھے قیامت کی تیاری کرنی چاہیے، نہ کہ تو قیامت کے بارے میں سوال کر کے کب آ رہی ہے۔ تو نے کیا تیاری کیا ہے قیامت کے لیے کہ قیامت کے لیے سوال کرتا ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اور تو کوئی تیاری زیادہ نہیں کی، ما عددت لها،
من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، کہ میں نے کوئی زیادہ تیاری تو قیامت کی نماز کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، صدقوں کے ساتھ، حج کے ساتھ نہیں کر رکھی. کوئی اتنی نمازیں میری زیادہ بھی نہیں ہیں، روزے بھی زیادہ نہیں ہیں، صدقے بھی زیادہ نہیں، حج بھی نہیں. لیکن ایک بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکنی احب اللہ ورسولہ، لیکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار ہے، محبت ہے، یہ بات میرے اندر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا انت مع من احببتا، انت مع من احببتا، تو جس چیز سے محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا، تیرا سلوک بھی اسی کے ساتھ ہوگا، تیرا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. انت مع من احببتا، تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ تیرا معاملہ ہوگا. تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر اتنے خوش ہوئے کہ ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی. ہماری خوشی کا اس سے ہماری زندگی کے اندر اس سے بڑا دن نہیں آیا کہ اللہ کے رسول کی محبت تو ہمارے دلوں میں بھی ہے. آپ نے فرما دیا کہ انت مع من احببتا، کہ تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ تو اٹھے گا، اسی کے ساتھ معاملہ ہوگا. تو ہمارے دل کے اندر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، ہمارا معاملہ بھی انہی کے ساتھ ہوگا. راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ جب اس روایت کو روایت کرتے تو شاگردوں کو سناتے ہوئے وجد میں آ جاتے تھے، بہت جوش میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے یار میں انس بھی انا احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر، ہم نے بھی کوئی زیادہ تیاری اور نیکیاں نہیں کر رکھی، لیکن میں بھی اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی، ابو بکر سے بھی، عمر سے بھی میری محبت ہے. اس جواب کو سن کر کہ ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا جس سے تمہارا پیار ہے، جس سے محبت ہے اسی کے ساتھ معاملہ ہوگا. تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ایمان والے کے دل کا حصہ ہے، لیکن اس محبت کا اظہار اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کے ذریعہ ہونا چاہیے، نہ کہ من گھڑت واقعات اور من گھڑت طور طریقوں کے ذریعے کہ ہم بڑے عاشق رسول اور محب رسول ہیں. یوں نہیں ہوا کرتی. محبت کا تقاضا تقابل میں سمجھ آئے گا کہ ہم کتنی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات مان رہے ہیں اور کتنی غیروں کی مان رہے ہیں، پھر پتہ چلے گا اللہ کے رسول کی محبت کا. اللہ کریم ہمارے دلوں کے اندر اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت کو غالب اور اکمل فرماوے. وما علینا الا البلاغ المبین.